بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا سبق چل رہا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مبارکہ۔ یہ چیپٹر ہم نے پڑھا اور اس کے سوالات اور جوابات کا سلسلہ ہے۔ سوال نمبر 1، 2، 3 سوالات ہم نے حل کر لیے۔ آج کے سبق میں ہم سوال نمبر 4 آج کے سبق سے ہم سوال نمبر 4 سے اپنا سبق شروع کریں گے، اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ سوال نمبر 4 ہے حضرت عثمان غنی، صفحہ نمبر 10۔ اگر آپ کے پاس بک ہے تو صفحہ نمبر 10۔ یہاں پر سوال ہے، چوتھا سوال، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے انتقال کے بعد خلیفہ بنائیں گے؟ حضرت عثمان غنی کس کے انتقال کے بعد خلیفہ بنائے گئے؟ خلیفہ بنائے گئے۔ سوال ہو گیا، اس کا جواب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق ان کے انتقال کے بعد خلیفہ بنائے گئے۔ ٹھیک ہے، جواب ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے، ان کی شہادت کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جانشین بنے۔ ان کے بعد انہوں نے منصب سنبھالا، جتنے بھی دنیاوی امور تھے ان کی دیکھ بھال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ پانچواں سوال، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں اپنی خلافت کے زمانے میں کون کون سے
اہم کارنامے، کون کون سے اہم کارنامے انجام دیے؟ ٹھیک ہے، سوال نمبر 4 ہو گیا جواب، 5ویں سوال کا جواب۔ سوال: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت میں کون کون سے کارنامے سر انجام دیے؟ جواب ہے حضرت عثمان غنی۔ رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں بہت سارے کارنامے سر انجام دیے۔ جن میں سے کچھ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، مسجد نبوی کی تعمیر، و توسیع، نمبر 2، بحری فوج کی بنیاد۔ اس سے پہلے بیٹا بحری فوج کی اسلامی کوئی بحری فوج نہیں تھی، تو سب سے پہلے جو اسلامی جو بحری فوج تھی جس کی بنیاد رکھی وہ کون ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ٹھیک ہے، نمبر 3، قرآن کریم کو ایک مصحف میں جمع کرنا۔ ٹھیک ہے،
اتنا کافی ہے میرے خیال میں، جواب پھر طویل ہو جائے گا۔ سوال نمبر 5، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خلافت کے زمانے میں کون کون سے اہم کارنامے انجام دیے؟ پانچواں جواب نمبر 5، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے زمانے میں بہت سارے کارنامے سر انجام دیے، جن میں سے کچھ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، مسجد نبی کی تعمیر و توسیع۔ مسجد نبی کی انہوں نے تعمیر کی، اور جگہ تنگ تھی تو ارد گرد کی جگہ خرید کر اس مسجد نبی کو بڑا کر دیا، توسیع بھی کر دی، تعمیر اور توسیع دونوں کام کیے انہوں نے۔ اور اسی طرح بحری فوج کی بنیاد رکھی انہوں نے، پہلے اسلامی کوئی بحری فوج نہیں تھی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے بحری فوج کی، بحری لشکر کی بنیاد رکھی، ٹھیک ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے، جو ان کے کارناموں میں سے بہت سارے کارنامے تھے، یہ ہم نے صرف 3 لکھے۔ تیسرا ان کا کارنامہ ہے کہ قرآن کریم کو ایک مصحف میں، یعنی ایک جگہ، پہلے تو یہ تھا کہ قرآن کریم بہت سارے چھوٹے ٹکڑوں میں لکھا ہوا تھا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب عرب کے لوگ اور عجم کے لوگ، یعنی جو غیر عربی تھے، عربی اور غیر عربی، عرب اور عجم، جب یہ آپس میں ملتے تو ان کے ملنے کی وجہ سے جو اجمی لوگ تھے، جو عربی کو جانتے نہیں تھے، ان کی جو غلطیاں تھیں وہ عرب کے اندر منتقل ہونے لگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ڈر محسوس ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی غلطیاں قرآن کریم کے پڑھنے میں شامل نہ ہو جائیں، تو انہوں نے قرآن پاک کو ایک مصحف میں، ایک نسخے میں ترتیب کے ساتھ جمع کر دیا، ٹھیک ہے۔ یہ سوال نمبر 5 ہو گیا ہمارا۔ سوال نمبر 6، سوال نمبر 6 کیا ہے کہ دیے گئے الفاظ کی مدد سے آپ نے خالی جگہ ہیں، کچھ الفاظ نیچے دیے گئے ہیں آپ کی بک کے صفحہ نمبر 10 پر۔ اپنا کیمرہ آف کر لیں بیٹا، یہ خالی جگہ آپ نے پر کرنی ہے، اور یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ سوال نمبر 6، دیے گئے الفاظ کی مدد سے دیے گئے الفاظ کی مدد سے خالی جگہ یہ سوال آپ نے گھر پہ حل کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو نوٹ فرما لیں۔
مجھے بتا دیجیے گا اگر میں بھی دیکھ کے آیا ہوں بند ہے. ٹھیک ہے بیٹا، یہ آج کے سبق میں ہم نے 2 سوال حل کیے، اور جو تیسرا سوال ہے یہ آپ کا ہوم ورک ہے، یہ آپ نے خود حل کرنا ہے، اس کو آپ نوٹ فرما لیں. آج کا سبق ہمارا صرف یہی ہے، زیادہ نہیں ہے، بہت کم پڑھا ہم نے، لیکن آپ نے یہ ساتھ ساتھ اپنی کاپی میں سارا کام آسانی کیا. سر 1 سیکنڈ میں سوال نمبر 6 لکھ لوں؟ ہاں